بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام مسرت جبیں ہے اور میری عمر تقریباً اس وقت 33 سال تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے والد ایک سرکاری ادارے میں ایک معمولی کلرک کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 15 سال سروس کے بعد حالات ایسے بدلے کہ روزی روٹی نے ہم سے منہ ہی پھیر لیا۔ یوں لگتا تھا جیسے رزق ہمارے گھر کا راستہ بھول گیا ہو۔ قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میرے والد کو اچانک کسی بیماری نے گھیر لیا اور اسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی یہی صدمے کا داغ باقی تھا کہ میرے بڑے بھائی جو والد کے رحلت کر جانے کے بعد باپ کے سائے کا کردار نبھا رہے تھے، ایک جان لیوا حادثے کے دوران اپنی دائیں ٹانگ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی اچانک چلی گئی۔ سارا گھر ایک مصلحتان کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ میری والدہ بھی اکثر بیمار رہتی اور اب میں اپنی بڑی دیورانی کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے گھر کے پڑوس میں ایک پرائمری اسکول واقع تھا جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ یہاں گاؤں کے غریب بچے اور بچیاں زیر تعلیم تھے۔ اسکول کی استانی صاحبہ ایک مہربان اور اعلیٰ شخصیت کی مالک تھیں۔ میرے سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہمیشہ درگزر کرتی، ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتی۔ میری میڈیکل کی فیلڈ میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور ہر مرحلے پر میری مدد کی۔ ان مشکل حالات کے باوجود میں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ باپ کے سائے سے محروم بھائی کی معذوری کا مسئلہ الگ درپیش تھا۔ ان ساری رکاوٹوں کو بھی میں نے عبور کر لیا، یہاں تک کہ میں اپنی محنت کے باعث ایک سرکاری وظیفے کی حقدار ٹھہری اور MBBS میں داخلہ مل گیا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد میں ایک ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ بن گئی۔ میں نے اپنے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے شہر میں جا کر آباد ہو گئی۔ بڑی دیورانی جس نے ہمیشہ اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میں نے بھی اچھے دنوں میں اس کا خوب پاس رکھا، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ اپنی قابلیت اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر میں ایک بڑے ہسپتال کی MD کے عہدے تک جا پہنچی۔ مجھے گاؤں سے آئے ہوئے 12 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ گاؤں کے بے شمار لوگ مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن میں اپنی جاب کی مصروف نوعیت کی وجہ سے کسی کو وقت نہ دے پاتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ گاؤں جا کر اپنی یادیں دوبارہ تازہ کروں۔ میں نے ہسپتال سے کچھ نجی مصروفیات کی وجہ باور کراتے ہوئے 2 ہفتوں کی رخصتی لے لی اور دیورانی کے ساتھ اپنے گاؤں کے پرانے گھر، اپنے ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے چلی آئی۔ واپسی پر ضروری ادویات، آلات جراحی اور دیگر میڈیکل آلات اپنے سفر کا حصہ بنا دیے تاکہ ضرورت پڑنے پر انسانیت کا مسیحا کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہ رہے اور غفلت برتنے پر اسے پچھتاوا نہ ہو۔ میں نے ارادہ کر لیا اور سیدھا گاؤں پہنچی۔ گاؤں کے غریب لوگوں نے میری بے حد عزت کی، مجھے ایک سرکاری وزیر جیسا پروٹوکول دیا، مجھے بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ میں نے پرائمری اسکول کی جگہ کا اس غرض سے انتخاب کیا تاکہ ہر آنے جانے والے کو کسی قسم کی شکایت نہ رہے۔ میں اکثر شام کے اوقات میں گاؤں کے بیمار بچوں کا فری چیک اپ کرتی اور دوائیں لکھ کر دیتی۔ کسی کے پاس دوا کے پیسے نہ بھی ہوتے تو وہ اپنے پاس سے منگواتی اور میں اس کی دعائیں لیتی۔ یوں تو میں گاؤں کی اکثر خواتین کو جانتی تھی، لیکن جب سے میں شہر منتقل ہوئی تھی تب سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے کئی چہرے بھول چکی تھی۔ میں اپنا فری میڈیکل کیمپ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن شام کے وقت کیمپ خالی ہو گیا، تب 2 خواتین اپنے چھوٹے 2 بچے ساتھ لے کر میرے پاس آ گئیں۔ یہ شام کا وقت تھا، میں اس وقت عموماً کیمپ خالی کر دیا کرتی تھی، لیکن ان خواتین کی مجبوری دیکھ کر میں رک گئی تھی۔ خواتین کے حلیے عجیب و غریب تھے، اسی وجہ سے یہ دونوں میری نگاہوں کا مرکز بن گئیں۔ دونوں عورتوں نے موٹے کپڑے والے لباس زبطن کر رکھے تھے، ان پر پتھروں کی طرح بھاری اور موٹے موتی لگے ہوئے تھے۔ عورتوں کے بال گھنے سیاہ تھے، ان کی آنکھیں نیلی اور چمکدار تھیں، چہرہ چمکتا ہوا، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں۔ ان دونوں خواتین کے قدیمی حلیے سے مجھے لگا کہ شاید ان کا سارا خاندان ابھی تک جدید دنیا کے ترقی یافتہ دور سے کوسوں دور ہے۔ اسی وجہ سے ان کی چال ڈھال اور حلیہ ہم شہری اور ماڈرن لڑکیوں سے بالکل جدا ہے۔ ان کی گود میں 2 چھوٹے ننھے منھے پیارے سے بچے تھے۔
इन बच्चों के लिबास भी क्लिनिक के बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनके हाथों में मैंने देखा कुछ ऐसे खिलौने थे जो पत्थर के बने हुए थे। बच्चों की आंखें काली और गहरी चमकदार थीं। बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट गुज़िश्ता कई अरसे से इस शोबे से मेरा वास्ता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसी सेहत और हाल हुलियत के बच्चे नहीं देखे थे। इन दोनों बच्चों की उम्रें 6 से 7 साल के करीब थीं। काफ़ी देर इनका बगौर जायज़ा लेने के बाद मैंने इनसे कहा, आ जाएं, मैं आपका चेकअप भी कर लूं, इसके बाद मुझे घर जाना होता है। मेरी बात पर इन्होंने मुझे चौंक कर देखा जैसे नींद से जागी हूँ। फिर पथराई हुई आंखों से मेरे पास आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें चुप देखकर मैंने खुद ही सलाम किया। अमूमन मरीज़ आते ही मुझे अपना मसला बताते थे, लेकिन दोनों ख़वातीन चुप थीं। फिर इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहने लगीं कि मैं लोगों की खिदमत करके उन लोगों के दिलों में जगह बना रही हूँ जो पहले मेरे दुश्मन थे। उनकी ये बात सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई। बहरहाल मैंने अपना रजिस्टर पकड़ा। मेरी असिस्टेंट मौजूद न थी। मैंने खुद ही उनके नाम दर्ज करना शुरू किए। एक का नाम यामीन था और दूसरे का नाम बिनियामीन था। इनके नाम भी अजीब व गरीब थे। नाम लिखने के बाद मैंने उम्र दरियाफ्त की तो औरत कहने लगी, मेरे बेटे की उम्र 150 साल है। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा शायद 150 हफ्ते कह रही है। इस हिसाब से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं इसकी तारीख़ पैदाइश क्या है? जी वो तो नहीं पता, उम्र 150 साल है। औरत ने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या है? मैंने दिल में सोचा शायद इस औरत को तारीख़ और आदात का सही नहीं पता। दूसरी औरत से उसके बच्चे का पूछा तो कहने लगी, मेरे बेटे की उम्र 125 साल है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने उन बच्चों के चेहरे को देखना शुरू किया। दोनों की उम्रों का ज़ुबानी हिसाब लगाया और 5 और 6 साल के हिसाब से उनका इंदराज कर दिया। आप बताइए, आपके बच्चे को क्या मसला है? मैंने औरत से कहा, नज़र नहीं आता क्या? इंसानों की लगाई हुई आग है। क्या मतलब? मैंने हैरत से उलझ कर पूछा। मेरे बेटे की आंख आग में झुलसने की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो गई। शाहजी न बचाते तो न जाने क्या हो जाता। वो बुड़बुड़ाते हुए कहने लगी, अच्छा माजरत चाहती हूँ, मैं आपकी बात पहले समझी नहीं थी। ये जलन आपके बच्चे को कब से है? क्या दर्द भी होता है? मेरे पूछने पर वो यकदम भड़क उठी। दर्द भी होता है, लेकिन हम इसका बदला लेंगे। वो मुझे देखकर यूँ कह रही थी जैसे उसके बेटे की आंख मैंने ख़राब की हो। देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों के काम आना है। आप बताएं, आपके बेटे को दर्द है, मैं दवा लिख देती हूँ। मैंने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत तो हत्थे से उखड़ गई। मैंने कहा ना, हम बदला लेंगे, लेकिन तेरा सलूक अच्छा है, तुझे कुछ नहीं होगा। वो खातून मुझे टिकटिकी बांधे देख रही थी। अब उसका ये रवैया मुझे अजीब लग रहा था। दूसरी खातून मुझसे बातें कर रही थी। मुझे मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ तो मैंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ आया। मैंने उससे पर्स मंगवाया। जेब से 5000 के 4 नोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए। अगर हमारी तरफ से कुछ गलती हुई है तो ये रख लीजिए। मैं उन औरतों को नहीं जानती थी। न जाने मेरे क्लिनिक के किसी लड़के ने उनसे बदतमीज़ी न की हो। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, आपको अगर कोई तकलीफ़ हुई हो मेरी तरफ से तो माजरत है, आप बैठिए, मैं आपको दवा लिख देती हूँ। मैंने दोबारा कहा, जिस पर उन दोनों ख़वातीन ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने इनसे माजरत की। तब इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। कहने लगीं, ठीक है, तुमने हमारे साथ नेकी की है, हम तुम्हारी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। सच तो ये है कि मेरा दिल बहुत डर रहा था। जाते जाते इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनके घर दावत पर आऊँ। मैंने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इनकार करना चाहा। जब दोनों ने बेहद इसरार किया तो मैंने इनकी दावत कबूल करने की हामी भर ली। खैर, उस वक्त वो ख़वातीन चली गईं। मुझे तो उनका हुलिया, उनकी बातें किसी अफसानवी किरदार से कम नहीं लगती थीं। उसके बाद मैं अपने क्लिनिक में मसरूफ़ हो गई। मुझे 2-3 दिन गुजरने के बाद उनका ख्याल आया, लेकिन जाहिर है मैं उन्हें जानती न थी, सो अपने जहन से वो ख्याल भी चटक दिया। अगला दिन जुमे का था। मैं अपने ऑफिस में दिन भर के कामों से थक चुकी थी। सोचा था कि थोड़ी देर के बाद घर चलती हूँ। अभी शायद ज़ोहर का वक्त हो रहा था, लेकिन सामने वाली मस्जिद में इस वक्त रश लगा रहता था। जुमे के लिए नमाजी मस्जिद से आते जाते रहते थे।
اس لیے میں اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ اس وقت کلینک سے باہر نکلوں۔ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ ظہر کی نماز ختم ہو، گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں اور پھر واپس کلینک پر آ جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں کسی کو بھی اندر آنے سے منع کر رکھا تھا۔ میرا یہ اصول تھا کہ میں اپنا فارغ وقت ہمیشہ تنہا گزارتی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے کوئی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے چڑھ کر کہا، اکبر تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ پیشنٹس کو اس وقت اندر مت بھیجا کرو۔ میرے کہنے کے باوجود بھی دروازے کی دستک کم نہ ہوئی تو میں غصے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود جا کر دروازہ زور سے کھولا۔ کیا دیکھتی ہوں، سامنے اکبر نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص کھڑا ہے۔ اس شخص کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ یہ یہاں اپنا علاج کروانے نہیں آیا بلکہ کسی اور نیت سے آیا ہے۔ شاید وہ یہاں پر چوری کرنے آیا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جی فرمائیے، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیا آپ کو ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم نے آپ کو اپنی دعوت میں بلایا تھا جمعے کے دن، یاد ہے آپ کو؟ پھر آپ آئی کیوں نہیں؟ اس شخص کا انداز حاکمانہ تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں ہر کسی کی دعوت قبول کر لوں؟ میں نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ، چال ڈھال اور قد بت ایسا تھا کہ اس کے سامنے بولنا مجھے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا۔ میں تحمل سے کام لے رہی تھی۔ میری بہنیں یہاں آئی تھیں، انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے مجھ پر حق جتا رہا ہو۔ چلیے آئیے، ہماری دعوت میں آپ کو شرکت کرنا پڑے گی۔ اس آدمی نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، لیکن میں ایک اجنبی کے ساتھ کیسے آ سکتی تھی؟ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں چاہتی تھی وہ یہاں سے چلا جائے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ دروازہ پھر سے دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اکبر کہاں مر گیا ہے۔ اسے میں کس بات کی تنخواہ دیتی تھی؟ آفس میں کوئی بھی گھس آئے اور اسے خبر ہی نہ ہو۔ میں غصے سے تل ملاتے ہوئے فون کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے کسی کا سرد ہاتھ اپنے شانوں پر محسوس ہوا۔ میں نے کیا کہا تھا، میرے پیچھے آؤ؟ میں اس کی بات پر سن ہو کر رہ گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے بغیر کمرے میں آ گیا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ ہمیں جادو کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا اور پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ اجنبی کی اتنی جرأت! مگر نہ جانے اس لمحے میں کیا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکی، نہ ہی شور مچا سکی۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ مجھے اپنا آپ ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہوا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولنے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک قدیمی طرز کی عمارت میں تھی۔ یہ ایک جھونپڑی سی تھی جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھی، مگر پرانی ہونے کی وجہ سے بے حد صاف ستھری تھی۔ اس میں عجیب سی مہک ڈوبی ہوئی تھی۔ دیواریں مٹی کی بنی تھیں، ان پر لکڑی اور پتھر کی مدد سے پرانے ڈیزائن بنائے گئے تھے، جن میں گھوڑے، عقاب، بلی، خرگوش اور دوسرے جانور شامل تھے۔ جھونپڑی کی پچھلی دیوار ایک دروازے کی مدد سے ایک بڑے غار میں کھلتی تھی، جس میں ایک بوڑھی اور نحیف خاتون ایک ضعیف شخص کے ساتھ روٹی پکانے میں مصروف تھی، لیکن چولہے میں آگ بالکل نہیں جل رہی تھی، جو مجھے سخت حیران کر دینے والی چیز معلوم ہوتی تھی اور مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ دونوں بزرگوں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا، مجھے زمین پر بیٹھنے کے لیے ایک گدی دی جو گھاس پھوس سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں خواتین نے مجھے سبزی کا سلاد اور چکوترا کھانے کے لیے پیش کیا۔ کھانا میرے لیے حیران کن تھا، لیکن ذائقہ اچھا تھا۔ جب تک میں کھاتی رہی، دونوں خواتین میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہیں۔ اب مجھے لگا کہ شاید یہ خواتین مجھ سے مالی مدد چاہتی ہیں۔ میں نے اپنے پرس سے دوبارہ انہیں پیسے نکال کر دینے کی کوشش کی۔ کہنے لگیں، ہمیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ان کا جواب مجھے عجیب سا لگا کہ اتنی غربت ہونے کے باوجود نہ جانے کون سی وجہ ہے جو انہیں زیب نہیں دیتی۔ خیر، میں نے کھانے سے فارغ ہو کر اجازت چاہی تو دونوں خواتین نے مجھے سرخ مٹی کی ایک تھیلی تحفے میں دی اور کہا، اس مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی معذور شخص اسے استعمال کرتا ہے تو بہت جلد شفا پا جاتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ مٹی کی تھیلی کا تحفہ قبول کر لیا۔ میں نے سمجھا کہ جدید میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، وہاں یہ مٹی کیا کر سکتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی، انہیں سلام کیا اور اجازت چاہی۔
رخصت چاہی تو دونوں خواتین نے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے الوداع کیا۔ میں چند قدم چلی تھی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی، نہ وہ خواتین، نہ ہی وہ سب منظر تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے رات ہونے سے پہلے سوئے بنا کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں گھر آ گئی۔ میرے ہاتھ میں مٹی کی تھیلی دیکھ کر پڑوس میں موجود ایک بوڑھی خاتون نے کہا، بیٹا یہ مٹی کیا تم کسی خاص جگہ سے لائی ہو؟ یہ تو وہ مٹی ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، یہ تو تبرک ہے شاہ سائیں کا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بیٹی تم یہ مٹی اپنے معذور بھائی کو ضرور استعمال کرواؤ، دیکھنا کیسے شفا ملتی ہے۔ آنٹی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بطور میڈیکل آفیسر اور شعبہ طب سے وابستگی ہونے کے میں نے کوئی طریقہ علاج چھوڑا نہیں تھا جو آزمایا نہ ہو، لیکن قدرت نے شفا نہیں نصیب کی۔ میں شرط کے طور پر سرخ مٹی اپنے بھائی کی آنکھوں اور ٹانگوں پر لگانے لگی۔ میرا بھائی چند دنوں میں صحت یاب ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ایک آنکھ کی بینائی اسی دن واپس آ گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد مجھے پکا یقین ہو گیا کہ قدرت کی تخلیق کردہ ان گنت مخلوق اس کرۂ ارض پر موجود ہے، لیکن ہر آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، جس کا مشاہدہ میں جیتے جی کر چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔